دوستو اس خاص جائزے اور گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر بات کرنے والے ہیں جو ہم میں سے کسی ایک کی نہیں بلکہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہماری روزمرہ کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کا بوجھ اور اس بوجھ کو اٹھانے کا ہمارا انداز۔ زندگی دراصل ایک مسلسل سفر کا نام ہے۔ کبھی اس میں بالکل سکون ہوتا ہے تو کبھی آزمائشوں کی تیز آندھیاں چلنے لگتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب حالات بدلتے ہیں اور فرائض کا بوجھ ہمارے کندھوں کو جھکانے لگتا ہے تو اس وقت ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہی وہ مقام ہے جو کسی بھی انسان کے اصل کردار کی کسوٹی بنتا ہے۔ آئیے اس بات کی تھوڑی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوتا ہے۔ بچپن کو ہی لے لیجئے۔ انسان صرف اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، بالکل بے فکر۔ لیکن جیسے جیسے شعور اور رشتے بڑھتے ہیں، یہ چھوٹی سی دنیا اچانک بہت وسیع ہونے لگتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان اپنے والدین، بہن بھائیوں، پھر پورے خاندان، معاشرے اور آخرکار ایک قوم کے لیے جواب دہ بن جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی وسعت ہمارے کردار کی تعمیر کا ایک بہت بڑا اور کڑا امتحان ہے۔ تو اس گفتگو کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، جو ہے مقام اور وقار کا اعلان، یعنی ہمارے اخلاق اور ہماری برداشت کا امتحان۔ یہاں ایک بے حد دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ہم عموماً ذمہ داری کو صرف ایک بوجھ سمجھ لیتے ہیں نا، لیکن حقیقت میں اس دنیا میں وہی شخص سب سے زیادہ ذمہ داریاں اٹھاتا ہے جس پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ ایک ماں کے پاس نسلوں کی تربیت کا اعتماد ہوتا ہے اور ایک ڈاکٹر کے ہاتھوں میں مریضوں کی زندگیوں کا۔ تو دراصل یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ پر مکمل اعتماد کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کو یہ اختیار ملتا ہے تو دو طرح کے رویے سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ غرور میں آ کر اپنا لہجہ سخت کر لیتے ہیں اور بس اپنے ارد گرد ایک خوف کی فضا قائم کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اصل عظمت تو اس بات میں چھپی ہے کہ اختیار ہونے کے باوجود انسان عاجزی اپنائے۔ بڑا انسان وہ بالکل نہیں جو لوگوں کو ڈرا کر رکھے، بلکہ وہ ہے جو صبر کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اعتماد پیدا کرے۔ اور یہاں سے ہم آتے ہیں اپنی گفتگو کے دوسرے اہم حصے کی طرف، صبر اور خود احتسابی، یعنی اپنے ہی رویے پر ایک نظر ڈالنا۔ ذرا تصور کریں، اگر اس پورے سفر میں ہمارا صبر جواب دے جائے تو کیا ہوگا؟ اگر ایک ماں ہر چھوٹی غلطی پر چیخنا شروع کر دے تو پورے گھر کا ماحول کیسا خوفزدہ سا ہو جاتا ہے۔ ایک استاد کی بیجا سختی بچوں میں تعلیم سے نفرت پیدا کر دیتی ہے، اور اگر ایک آفیسر ہر وقت غصے میں رہے تو اس کی ٹیم صرف ڈر کی وجہ سے کام کرے گی، دل سے کبھی نہیں کرے گی۔ بے صبری بنے بنائے خوبصورت ماحول کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسے موقع پر نہ تھوڑا رک کر اپنے آپ سے ایک بہت ہی گہرا سوال پوچھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارا رویہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسا شاندار سوال ہے جو کسی کو بھی تکبر اور غرور سے بچا سکتا ہے، اور یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اختیار کا اصل مقصد تو دوسروں کی زندگی کو سہل بنانا ہے۔ اور بالکل اسی طرح ایک اور سوال جس پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیا ہمارے فیصلوں سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ رہا؟ کیا ہم انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ یہ وہ کڑی خود احتسابی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کہیں غصے اور اختیار کے نشے میں ہم کسی کے نرم جذبات کو تو ٹھیس نہیں پہنچا رہے۔ اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے یہ خوبصورت مثال دیکھیے۔ درخت کو دیکھا ہے نا، جب وہ پھل سے بھر جاتا ہے وہ خود بخود جھک جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک باشعور انسان کا مقام اور اس کے فرائض جیسے جیسے بڑھتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ نرم، بردبار اور سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ عاجزی ہی دراصل اس کی زندگی کا سب سے میٹھا پھل ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے پر، جو ہے وقت کی بہترین تنظیم اور ہمارے انسانی تعلقات کا تحفظ۔ دیکھیں، روزمرہ کے شدید دباؤ، غصے اور تھکن سے بچنے کے لیے وقت کی درست تقسیم بے حد ضروری ہے۔ ہر کام کی ترجیح طے کرنا، اپنے لیے آرام کا تھوڑا سا وقت نکالنا، روحانی سکون تلاش کرنا، اور ہاں، ہر کام اکیلے کرنے کے بجائے اسے دوسروں کے ساتھ تقسیم کرنا۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے اصول ہیں جو ہمیں مشین بننے سے روکتے ہیں اور ایک متوازن زندگی گزارنے کا موقع دیتے ہیں۔ کیونکہ ذرا سوچئے، اگر ہم اپنی مصروفیات یا ان موبائل سکرینز کی دنیا میں اتنے گم ہو جائیں کہ اپنوں سے ہی دور ہو جائیں تو اس سب کا آخر کیا فائدہ؟ بینک اکاؤنٹ بھلے ہی کتنا بھرا ہوا ہو، لیکن اگر انسان جذباتی طور پر تنہا اور اکیلا ہے تو ایسی کامیابی اندر سے بالکل کھوکھلی اور ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ انسان صرف کام سے نہیں، رشتوں کے احساس سے زندہ رہتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں لے آتی ہے چوتھے حصے پر، روحانیت اور خاموش قربانیاں، یعنی اندر کا سکون اور بنا دکھاوے کی خدمت۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ذمہ داریاں اور مسائل بڑھتے ہیں تو اکثر لوگ صرف زمانے کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں جو انہیں اندر سے مزید تھکا دیتی ہیں۔
लेकिन एक मुस्बत सोच रखने वाला इंसान ये बात जानता है कि अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा चिराग फिर भी रोशनी देता है। वो मसाइल का रोना रोने के बजाय हल तलाश करता है और एक आला ताकत पर भरोसा करके उस बोझ को एक मुकद्दस अमानत बना लेता है। और इसी अमानत को निभाने के लिए हमारे मुआशरे में अनगिनत लोग बिल्कुल खामोशी से कुर्बानियां दे रहे होते हैं। एक बाप जो अपनी ख्वाहिशात मारकर बच्चों के लिए मेहनत करता है, एक माँ जो रात रात भर जाकर अपनी नींदें कुर्बान करके औलाद की परवरिश करती है, या एक उस्ताद जो अपनी तमाम तर ज़ाती परेशानियों के बावजूद मुस्कुराकर क्लास में आता है। ये वो सुतून हैं जो खामोशी से अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं ताकि दूसरों का कल बेहतर हो सके। और ये बात इस तसव्वुर को बेहतरीन तरीके से वाज़ेह करती है कि एक शमा दूसरी शमा को जलाने से अपनी रोशनी हरगिज़ कम नहीं करती। असली रहनुमा तो वो है जो अपना इख्तियार लोगों को दबाने के बजाय उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। वो जो नए लोगों का हौसला बढ़ाए और उनकी गलतियों पर उन्हें डांटने के बजाय निहायत मोहब्बत से उनकी इस्लाह करे। अब हम अपने आखिरी और 5वें हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, कामयाबी का असल मफहूम और बेहतरीन किरदार की ताकत। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि जिम्मेदारियां वाकई इंसान के कंधों पर बहुत सा वजन डालती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब इन्हीं जिम्मेदारियों को आला अखलाक, सब्र, इंसाफ और मोहब्बत के साथ निभाया जाता है ना, तो यही बोझ एक बाइज्जत मकाम का रूप धार लेता है। बेहतरीन किरदार ही इस बोझ को एक एजाज में बदलने की ताकत रखता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर हम सबको ठहरकर जरूर सोचना है। आगे बढ़ते हुए हम इन जिम्मेदारियों और इस एतमाद के बोझ को कैसे उठाने का इंतखाब करेंगे? क्या हम उसे गुस्से और सख्ती से निभाएंगे, या आजिज़ी, एक मुस्कुराहट और एक लाजवाब किरदार के साथ? बस यही वो छोटा सा इंतखाब है जो ये तय करेगा कि हम महज एक ओहदा रखने वाले हैं या सच में एक काबिल एहतराम इंसान।